صلوات پڑھیں صاحب کی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی اخوات الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ یا رب الحسین، بحق حسین ہماری عبادت قبول فرما۔ میرا اللہ، جن مومنین نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں، بالخصوص ایک مومنہ بیمار ہے، ایک مومن علیل ہے، مالک ان سمیت تمام مریض مومنین کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ اس ذکر کا صدقہ تمام علماء، ذاکرین، عزاداروں کی حفاظت فرما، بانیان کے رزق میں برکت عطا فرما، چودھری خاندان، چودھری ناصر صاحب کے خاندان کے رزق میں، وقت میں، عزت میں، وقت میں بلندیاں، عروج اور وسعت عطا فرما۔ ہم سب کے دل کی آرزو ہے، ہر بندہ کسی دعا پہ آمین کہے یا نہ کہے، اس دعا پہ ضرور بولتا ہے، یا رب الحسین زیارت قبر حسین نصیب فرما، دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، منتقم خون حسین، وارث کربلا، یوسف سیدہ، وارث زمان و زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کو مسند قبولیت تک پہنچائیے، مل کے صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے گفتگو شروع؟ کل جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، اپنی گفتگو کو وہیں سے متصل کرتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اضطراب کے ہجوم میں جو کریم ابن کریم اطمینان کی دولت تقسیم کرے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اضطراب کے ماحول میں جب دنیا پریشان ہو، بہت شکریہ، اس پریشانی کے ماحول میں اگر سکون کا سانس انسان لیتا ہے تو مجلس شبیر میں لیتا ہے۔ ان جملوں پہ باہر کا بندہ بولے نہ بولے اس کی مرضی، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں بیٹھ کے سن رہے ہو تمہاری مرضی، دعا کر دو گے تو تمہاری دعاؤں کے مقروض رہیں گے، لیکن یہ چہرے جو میرے سامنے ہیں، ان کی زندگی گزری مجلس شبیر میں ہے۔ یہ تو ماؤں کے شکم میں تھے تو مجلس شبیر میں آنا شروع کیا تھا۔ ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، اضطراب کے ماحول میں
جو اطمینان کی دولت بانٹے اسے مجلس شبیر کہتے ہیں، اسے مجلس حسین کہتے ہیں، اسے کریم ابن کریم کہتے ہیں۔ جملہ کہنے دیجئے نا، وہ ظلم و ستم، ظلم و بربریت کا یہ دور کہ جہاں ہر طرف عزت مومن پہ حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں اگر عزتوں سے جینا کسی نے سکھایا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ عزتوں کی زندگی کا نمونہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، محسن انسان حسین ہے، شہنشاہ کربلا حسین ہے، صاحب نینوا حسین ہے۔ میں نے، چونکہ آپ میرے مزاج سے آشنا ہے کہ مجالس عذاب میں اور اسپیشلی ایام محرم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی موضوع کو لے کے چلیں، اور ہماری کوشش یہی رہی کہ مجالس میں ہم اپنی کتابوں سے کم پڑھیں، اللہ کی کتاب سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ ممکن ہے اگر میں اپنی کتاب سے پڑھوں تو میرا کوئی بھائی کہہ دے کہ ہم آپ کی کتاب نہیں مانتے، اور میں ان کی کتاب سے پڑھوں تو آپ بگڑ جائیں کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ تو میں نے سوچا علی وہاں سے پڑھتے ہیں جسے سارے مانتے ہیں، قرآن سے سنو کہ علی کیا ہے، خدا سے پوچھو کہ حسین کون ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں مذکورین ایام میں انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، کامیاب انسان از روئے قرآن۔ یعنی آج انسان بڑا بے چین ہے، خود کو ناکام سمجھ رہا ہے ہر موڑ پہ، تو ہم مجلس کے صدقے میں قرآن سے پوچھیں گے اے اللہ کی کتاب، تجھے حسین کا واسطہ جو کامیاب انسان ہے، تو ہمیں بتا کہ زندگی کے کامیاب طریقے کیا ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ یہ جو انسان سارے اکٹھے ہو کے در حسین پہ آئے ہیں، پہلے پتہ تو چلے کہ انسان ہے کیا۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاکرا واما کفورا۔ اسے سورہ دہر کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے۔ چلو بچوں کو مزید تعارف کروا دوں، یہ آیتیں میں نے اس سورت سے پڑھی ہے جو اس وقت اترا تھا جب بطول کے گھر سے روٹیاں بانٹی گئی تھی۔ یہ سورہ دہر سے پڑھا ہے۔ اللہ انسان کو انسان کی اوقات بتا رہا ہے۔ بڑی توجہ، آج کی مجلس سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ روز عاشور تک کی نتیجہ جو ہے اس دن کا وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ مالک نے فرمایا اے انسان، یاد کر اس وقت کو جب تو قابل ذکر بھی نہ تھا، یعنی انسان پہ یہ کیفیت بھی تھی کہ انسان کہلوانے کے قابل نہ تھا۔ اچھا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا۔ میرا اللہ، مجھ جیسا فقیر طالب علم بھی جب ممبر پہ آئے اور ایسا کوئی جملہ لفظ آ جائے تو پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو نے قرآن میں واضح نطفہ کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ یا خدا، یہ قرآن بچے بھی پڑھتے ہیں، یہ مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں، تو اس نطفے کے ذریعے کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا، چلے قباحت نہ ہوتی، بعید نہیں آواز قدرت آئی۔ خبردار، میرے کلام کی حکمت میں شک نہ کرنا، یہ اس کا کلام ہے جس کے بندے کا کلام نہج البلاغہ ہے۔ وہ ہے خدا کہ جس کا بندہ بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ تو میرا اللہ ٹھیک ہے، مان لے تو حکیموں کا پروردگار ہے، تو خود بھی حکیم ہے، حکیم تیرے نمائندے، تو بھی حکیم ہے، پھر کوئی تو وجہ ہوگی کہ تو نے نطفہ کیوں کہا؟ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے۔ یا اللہ وجہ تو بتا، نطفہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بعید نہیں آواز توحید ہے، میں بندوں کو بندوں کی اوقات بتا رہا ہوں۔ چار پیسے آنے پہ
فرمایا ہم نے انسان کو بولے نطفے سے بنایا، یعنی گویا قرآن نے بتا دیا کوئی کسی سے برتر نہیں، کوئی کسی سے کمتر نہیں۔ خبردار پیسے کے لالچ میں آ کے یا پیسے کا نشہ سوار خود پہ کر کے غریبوں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ بڑی گاڑی پہ بیٹھنے والا بڑا نہیں ہوتا، سائیکل پہ بیٹھنے والا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم ایسے ہی شبیر کے دیوانے نہیں ہوئے، ہمیں جو قرآن میں ملا وہ مجلس شبیر میں ملا۔ بھائی قرآن میں دلیل دیتا ہوں، مجھے وہ بندہ بول کے گواہی دے گا جس کی زندگی مجلس میں گزری ہے، جس کا جسم، جس کی روح لنگر شبیر کھا کے بنی ہے۔ قرآن نے کہا کوئی کسی سے برتر نہیں۔ یہ مجلس حسین میں دیکھ لو، غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، مالک بھی آتا ہے، نوکر بھی آتا ہے۔ نوکر کبھی آگے بیٹھتا ہے، مالک کبھی پیچھے بیٹھتا ہے۔ مالک نے سوچا ہی نہیں آج نوکر آگے کیوں بیٹھ گیا، کیوں؟ مالک بھی جانتا ہے میں باہر مالک تھا، میں باہر وڈیرا تھا، میں باہر سب کچھ تھا، اس گیٹ کے اندر جو بھی آیا ہے بس فقیر حسین ہے۔ ماشاءاللہ وہاں سے سجدے تو سب نے کیے، پر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو یہ ہے مجلس شبیر۔ غریب آگے بیٹھتا ہے، امیر پیچھے۔ نمازی چہرہ ہے میرے سامنے اور ماتمی چہرہ ہے میرے سامنے۔ جتنے ہلکے کے ماتمی ہو ذرا مجھے بتاؤ، سبحان اللہ۔ جتنے مسجد کے نمازی ہو مجھے بتاؤ، سبحان اللہ۔ بحمداللہ میں مسجد کا نمازی بھی ہوں، ہلکے کا ماتمی بھی ہوں۔ میں جو کہتا ہوں پہلے کرتا ہوں۔ آزاداری شہر میں حیات ہے، بحمداللہ دن رات ماتم کرتے ہیں، ہلکے کے ماتمی ہیں۔ وہاں میں نے یہ دیکھا ہے تو یہاں بات کرنے لگا ہوں۔ یہ منظر یا اللہ کی مسجد میں ملے گا یا حسین کی مجلس میں ملے گا؟ مسجد کی صفوں میں دیکھا کبھی غریب کے شانے کے ساتھ امیر کا شانہ، اور کبھی غریب اگلی صف میں ہو؟ اللہ نے کیا نظام رکھا، جہاں غریب کے قدم وہاں امیر کا سر۔ یہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اللہ کی مسجد میں بھی یہی اور حسین کے ماتم میں بھی یہی۔ غریب کے سامنے امیر، امیر کے سامنے غریب۔ جملہ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا، اگر حقیقت نہ ہوتی کیا کہنے حسین ابن علی کے، جو لنگر غریب کھائے گا وہی امیر کھائے گا، جس گلاس میں سبیل کا پانی غریب پیے گا وہی سے امیر پیے گا۔ بفضل پاکستان پائی پائی نارے سوال لاکھ نارا۔ اور چکوان والوں، سرپال والوں، مجھے تمہاری ایک ادا بڑی پسند ہے، تمہارا ایک ماحول کا حصہ مجھے بڑا پسند ہے۔ بسم اللہ۔ یہ ہے حسین کا گھر، وہ سامنے ہے خدا کا گھر۔ اور آپ نے پہلے حسین کا گھر رکھا، پھر خدا کا گھر رکھا۔ وہاں جانا ہے پہلے یہاں آؤ۔ یہ علی کا گھر ہے، یہ حسین کا گھر ہے، جو یہاں منظر وہی وہاں منظر۔
وہ خدا کا گھر، یہاں حر دکھایا جاتا ہے، وہاں بن کے دکھایا جاتا ہے، یہاں سجدہ سنایا جاتا ہے، وہاں کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، فلک شگاف نعرہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا، نبتلی تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، بس ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ ہدایت کا دکھا دیا، اما شاکر و اما کفورا، اب چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے۔ اس پورے مرحلے میں کچھ کام ہے اللہ کے، کچھ کام ہے بندے کے۔ انسان بنانا کس کا کام؟ اللہ کا۔ نطفے سے بنانا کس کا کام؟ انسان کو قابل ذکر بنانا کس کا کام؟ بندے کو دیکھنے والا اور سننے والا بنانا کس کا کام؟ ہدایت کا راستہ دکھانا کس کا کام؟ اب آگے ہے بندے کا کام، چاہے تو اس میں چل کے شاکر بنے چاہے تو چھوڑ کے کافر بنے۔ اچھا میں ایک جملہ شیعت کا ایک عقیدہ میں یہاں بیان کر دوں۔ شیعہ مذہب کے علاوہ مسلمانوں میں ایک ایسا اور مذہب ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ بندہ جو کرتا ہے نا وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، مگر ہمارا عقیدہ ہے نہیں، بندہ اپنے کاموں میں مختار ہے۔ آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ نے نہیں بٹھایا، آپ اپنی مرضی سے بیٹھے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ نے چاہا تو میں ایسے بیٹھ گیا۔ اگر بندے یہ کہیں کہ جو بھی بندہ کرتا ہے اس کی مرضی نہ ہو تو نہیں کرتا، یعنی جو بندے سے کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بندہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے، معاذ اللہ، بروز محشر پھر اللہ تجھے جہنم میں تو نہیں بھیجے گا، جب کروایا تجھ سے سارا خود ہے تو پھر کہاں جائے گا؟ بندہ کہہ دے گا میرا اللہ تو نہ کرواتا میں نہ کرتا، تو نے ہی تو کروایا۔ یہ ہے باقیوں کا عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے نہیں، بندہ اپنے کاموں میں مختار ہے، اللہ نے سارے کام کرنے کی صلاحیت دے دی، راستے بھی دکھا دیے، اب بندے کا اختیار ہے، جس راستے میں مرضی چلے، ہاں صحیح راستے میں چلے گا تو آخرت اچھی ہے، نہیں چلے گا تو آخرت بری ہے۔ یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنایا ہے نا کہ بندہ اپنے کاموں میں مجبور ہے، یہ ان کا اپنا عقیدہ، ان کی مجبوری تھی، انہوں نے کسی کو بچانا تھا کہ یہ شیعہ ہر وقت یزید میں لام تام کرتے رہتے ہیں، بھائی ہر بندہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یزید یہ سب نہ کرتا، اگر یزید نے یہ کیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، یعنی اللہ نے چاہا تو یزید نے کیا۔ آپ ہر وقت لعنت لعنت کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یزید نے جو کیا وہ اللہ نے کروایا، پھر قائم رہنا اپنے قدموں پہ، جو بھی اگر کوئی کرتا ہے اللہ کرواتا ہے نا، پھر یاد رکھنا اگر ہم کسی پہ لعنت کریں، لعنت ہم نہیں کر رہے، اللہ کروا رہا ہے، اگر ہم ماتم کریں ماتم ہم نہیں کرتے، اللہ کروا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، کل ایمان نعرہ ہمارا عقیدہ ہے بندہ اپنے کام میں مجبور نہیں ہے، مختار ہے، جو کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا۔ اور لعنت کی ابتدا بندوں نے تھوڑی کی ہے، شیطان
سے کی ہے. کیا یہ تو اللہ نے کی ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ لعنت کرنا سنت الہی ہے. سنو آیت جو میں نے شروع کی تھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا, ہدایت کا راستہ بھی دکھایا, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, سننے والا بنایا اور دیکھنے والا. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا, اب اگر سٹیپ پہ غور کریں, پہلے فرمایا تھا کہ انسان ذکر کے قابل بھی نہیں تھا, پھر فرمایا ہم نے بنایا نطفے سے, پھر فرمایا ہم نے سننے والا بھی بنا دیا, دیکھنے والا, پھر فرمایا ہم نے راستہ بھی دکھا دیا. چکوال والوں مجھے بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں بولنے والا بنایا یا نہیں بنایا, چلنے والا بنایا یا نہیں, کھانے والا, پینے والا, سونے والا, جاگنے والا, اس کا ذکر نہیں کیا. ذکر کیا دو نعمتوں کا, سننے والا بنایا, دیکھنے والا بنایا, پھر فوراً کہا ہم نے راستہ بھی دکھا دیا. میں پوری تاریخ دیکھتا رہا, یہ کون سا راستہ تھا جس کا تعلق یہ دیکھنے سے تھا یا سننے سے تھا. نطفے سے بننے والوں کو نبی نے لاکھوں کے مجمع میں اکٹھا کر دیا. سن بھی سکتے ہو تم, دیکھ بھی سکتے ہو. دیکھو علی کو مولا بنا رہا ہوں, سنو علی کو, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی. علی اس میں الہی ہے, علی کی بادشاہی ہے. ہر میزان میں تولا, زبا کے ساتھ دل مولا. علی مولا, علی مولا. تمنے ایماندار آئے محمد آل محمد بلند تر شکریہ شکریہ. ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا, چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے. دیواروں پہ تیرے لکھنے سے کوئی کافر نہیں بنتا. کافر وہ ہے جسے قرآن کافر کہے. ایمان کا معیار علی حیدر کرار. وہ کیسا اسلام ہے کہ جس میں روح اسلام نہ ہو, جسے علی کہتے ہیں. علی علی علی, بس علی. ہم نے انسان کو بنایا کس سے؟ اچھا یہ انسان جو بڑا سورما بنتا پھرتا ہے, اس کے بارے میں مولانا امیر کا جملہ سنیں گے؟ علی ولی نے نہج البلاغہ میں فرمایا, اعجب لہذا الانسان, یہ جو انسان ہے, ینظر بشحم ویتکلم بلحم ویسمع برسم ویتنفس من خرم. تعجب ہے اس انسان پہ جو دیکھتا چربی سے ہے, بولتا گوشت کے لوتھڑے سے ہے, سنتا ہڈی سے ہے, سانس سوراخ سے لیتا ہے. یہ ہے تیری اوقات. علی فرما رہے یہ ہے تمہاری اوقات. یہ چربی سے دیکھتے ہو, گوشت کے لوتھڑے سے بولتے ہو. اچھا اب اس گوشت کے لوتھڑے سے بندہ کیا کیا بولتا ہے؟ انگلش, اردو, عربی, فارسی, پنجابی, سرائکی, پشتو, آگے جتنا بھی بڑھاتے جائیں. اچھا پھر ان زبانوں میں وہ بھی بولتا ہے جو بولنا چاہیے, اور وہ بھی بولتا ہے جو بولنا نہیں چاہیے. علی نے بندے کی اوقات بتا کے خالق کا تعارف بھی کروا دیا. خدا کیا ہے علی سے پوچھو. کیا فرمایا؟ گوشت کے لوتھڑے سے بولنے والوں, کبھی جاؤ بازار, قصاب سے گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ, اس سے بول کے دکھاؤ. بھائی گوشت کے لوتھڑے سے ہی بولتے ہیں نا, جاؤ بازار سے خرید لاؤ اور بولو, نہیں بول پاؤ گے. اب پتا چلا وہ کون ہے. میں نے گزشتہ برس غالباً 3 محرم کی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ آج کل جوان جو ہے وہ ملحد ہو رہے ہیں, خدا کے منکر ہو رہے ہیں. بڑے سے بڑے منکر خدا سے تم یہ پوچھو, یہ بتاؤ تم پیدا ہوئے ہو یا پہلے سے
وہی میرا خالق. تو علی مولا نے کیا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے سے ہو. اچھا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے سر کے اندر, یہ گردن سے اوپر والا حصہ سر کے اندر ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا سر کے اندر, آنکھیں سر کے اندر, کان سر کے اندر. اچھا اللہ نہ کرے میری طبیعت خراب ہو جائے, 7-8 محرم تک میں پڑھتا رہوں, آواز بیٹھ جائے اور آواز نہ نکلے. یہ گوشت کا لوتھڑا ہوگا, آواز نہیں آئے. اب ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب ہمارے قبلہ کی طبیعت خراب ہو گئی, چیک کریں زبان بھی ہے, بولتے نہیں. وہ کہیں گے بھائی زبان تو ہے لیکن بولتے کیوں نہیں ہے؟ بھائی ہمیں نہیں معلوم. انہوں نے مجھے لٹا دیا بستر پہ, انہوں نے وہ ذرا مجھے چیک کیا, جہاں رکھا, انہوں نے کہا جی ان کے معاذ اللہ پھیپھڑوں میں ذرا کمزوری ہو گئی ہے, تو پھیپھڑے اگر مضبوط ہو جائیں گے تو آواز خود بخود نکل آئے گی. اس کا مطلب یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا یہاں, اس کا ایک سسٹم ہے جسم کے اندر. پھیپھڑے ٹھیک ہوں گے تو آواز یہاں سے نکلے گی. پھیپھڑے ناکام ہو گئے تو آواز. پھیپھڑے ہے جسم کے اندر, زبان ہے سر کے اندر, یہ کمزور ہو جائیں بول نہیں سکتے. کیا ہے حسین ابن علی, جسم کربلا میں تھا, سر موقع نیزہ پہ تھا, ایسا بولا اس کا ذکر کیا, پھر اس نے کہا فاذکرونی اذکرکم, تم میرے ذاکر بنو میں تمہارا ذاکر بنوں گا. حسین نے اللہ کیا, اب اللہ قیامت تک حسین کر رہا ہے. لبیک یا حسین, سبحان اللہ. ہر امر و اختیار الہی حسین ہے, دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے. اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے, کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے. قرآن سینہ پہ اس طرح دوہرا گیا حسین, اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین, اللہ کو اکیلا ہی. شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی, اس کی ہے کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی, کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی. شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی, یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے, جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے. جس کے لیے رسول نے سجدہ بنا دیا, تاریخ کہہ رہی ہے وہ میرا حسین ہے. نعرہ ہے توجہ, یہ انسان کس سے بنا؟ لطفے سے. اچھا اللہ نے یہ فرمایا کہ حال ادا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا, انسان پہ ایسا بھی وقت تھا جب انسان قابل ذکر بھی نہ تھا. اچھا یہ کیا بات ہوئی بھائی, انسان تھا مگر قابل ذکر نہ تھا, یعنی انسان تھا اور انسان کہلوانے کے لائق نہیں تھا. کیا مطلب اس کا؟ میں سمجھاتا ہوں تاکہ ہر عام و خاص کے ذہن کی دہلیز پہ میری بات اتر جائے. انسان مختلف عناصر سے مل کر بنا, جن میں آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ مشہور ہے. چلے میں آپ کے گھر آ گیا, چودھری ناصر صاحب کے گھر آیا اور میں نے کہا چودھری صاحب ذرا مجھے چائے کا کپ پلا دیجیے. چودھری صاحب اندر گئے اور ایک بچے کے ہاتھ انہوں نے چینی کی پیالی بھیج دی. چائے کن چیزوں سے بنتی ہے؟ چینی, پتی, دودھ, آگ, یہ 4 چیزیں ملے. چلو 5 بنا لو, 6 بنا لو, تسی خوش ہو جائے گا. چلو جو آپ کی مرضی. میں پچھلے دنوں ایک جگہ بات کر رہا تو انہوں نے کہا نمک بھی آتا ہے. چلے بہرحال آپ کی مرضی. چلے یہ چیزیں ہیں, دودھ, پانی, چینی, آگ, پتی وغیرہ وغیرہ, یہ ان سے بنتی. میں نے کہا چائے مجھے پلا دیں. یہ اندر سے گئے اور چینی کی پیالی لے آئے اور میرے سامنے رکھ دی.
میں نے کہا چودھری صاحب چائے پلائیں. وہ دودھ کا ڈبہ بھی لے آئے, میرے آگے رکھ دی, مولانا یہ چائے. میں نے کہا چودھری صاحب چائے, چائے ہی تو ہے. میں نے کہا کون اسے چائے کہے گا؟ کہنے لگے انہی سے تو مل کر بنتی ہے. میں نے کہا بنتی ہے, بنی تو نہیں نا. چائے ہے, اسے دودھ, اسے یہ دودھ ہے, اسے چائے نہیں کہا جا سکتا. یہ پانی ہے, اسے چائے نہیں کہا جا سکتا. یہ چینی ہے, اسے چائے نہیں کہا جا سکتا. پتی ہے, اسے چائے نہیں کہا جا. یہ ملیں گے تو بنے گی چائے. مٹی مٹی تھی, انسان نہیں کہا جا سکتا. آگ آگ تھی, انسان نہیں کہلواتی تھی. پانی پانی تھا, انسان نہیں کہلواتا تھا. آگ ہوا ہوا تھی, انسان نہیں کہلواتی تھی. اللہ نے ان عناصر کو جوڑا, پھر پھونکی روح, پھر بنا انسان. اب کہلوایا انسان. تو اپنی عقیدت کا جملہ پڑھو, محسن نقوی شہید کا فدرہ ہے, محسن قاسمی پڑھنے لگا ہے. جاگنا سیدوں ہے سیدوں. سید نے کہا تھا, اور دنیا والوں ہماری دینت میں تم کیا باتیں کرو گے؟ نہ آگ, نہ پانی, نہ مٹی, نہ ہوا سے ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے. سمجھو, حدیث کے قائل کو ناجی سمجھو. جو علی کی ولایت کا منکر و نذیر, اس بشر کے نطفے میں خرابی سمجھو. کوئی شک نہیں اس میں, کوئی شک نہیں اس میں. یہ جو محترم زوروار نے فکرہ پڑھا آخر میں, میں تکرار نہیں کرتا, خیر آپ نے سن لیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. گلی گلی جاتا تھا ولایت کا مبلغ ابو ذر غفاری. جندب ابن جنادہ بڑھاپے کے عالم, ہاتھ میں عصا لے کے ہر گھر پہ دق الباب کر کے کہا کرتا تھا, ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ. لوگوں, کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو؟ اگر بچے ولایت نہ مانے, بچوں سے کچھ نہ کہنا, ماؤں سے پوچھو غلطی کیا کی ہے. نبی کی حدیث. شرافت ہوگی تو نسلوں میں ولایت ہوگی. قانون ہے, قانون ہے, قانون الہی. اچھا یہ انسان, جو گفتگو انسان پہ ہو رہی ہے, یہ انسان جو زندہ ہمیں نظر آتا ہے نا, یہ دو چیزوں کا مرکب ہے, جسم اور روح. ٹھیک ہے, روح نکل جائے تو انسان مردہ, روح ہو تو زندہ. ایک ترقی ہوتی ہے جسمانی, ایک ہوتی ہے روحانی. روحانی ترقی کے لیے روح کے تقاضے پورے کرنے ضروری ہے, جسمانی ترقی کے لیے جسم کے تقاضے پورے کرنے ضروری ہے. اچھا ہمارے کچھ لوگوں کو جسم کی فکر ہوتی ہے, روح کی نہیں ہوتی. طاقت اصل میں روحانی طاقت ہے. وہ پیٹ بھر کے کھانے والے 40 بندے مل کے بھی خیبر کا در ہلا بھی نہ سکے, اور جو کی روٹی کھانے والا گھٹنے سے توڑ کے پانی میں بھگو کے کھاتا تھا. طاقت کیا تھی؟ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے خیبر کا در اکھاڑ کے کہتا تھا, اپنی طاقت سے نہیں اٹھایا, روحانی طاقت سے اٹھایا ہے. یہ ہے علی, یہ ہے علی. ایک جسمانی طاقت اور ایک جی جنگ احد میں فوج کے پاؤں اکھڑ گئے. اچھا, اور تنہا نبی کو چھوڑ کے بھاگے تھے کون. ہم خوب جانتے ہیں اور ان کو بھی ہے پتا, ان بھاگتوں کی دوڑ میں آگے تھے کون. ایک جسمانی
अमृत से जो खिल उठते हैं चेहरे, खिलते हुए चेहरों को अली देख रहा। अमृत की शक्ल में ये जो बिकती हुई जहरें, सांपों को सपेरों को अली देख रहा है। कहाँ पढ़ना कहाँ सुनना कहाँ पढ़ना नहीं है, तो जैसे बतेरों को अली देख रहा है। कहाँ पढ़ना कहाँ सुनना कहाँ पढ़ना नहीं है, तो जैसे बतेरों को अली देख रहा है। ईमान का कुल मान के भी जाना नहीं है, सब फसली बटेरों को अली देख रहा है। एक जिस्मानी तरक्की और एक चीज की तरक्की के लिए भी कुछ तकाज़े, मसलन अच्छी ग़िज़ा, और रूह की तरक्की के लिए हलाल हो। जिस्म की तरक्की के लिए अच्छी ग़िज़ा हो, अच्छा घर हो, अच्छी सवारी हो, अच्छी रिहाइश हो, अच्छा लिबास हो, ये चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका जिस्म परफेक्ट रहेगा। रूह की ग़िज़ा के लिए दिल में करबला हो, विलायत अली की शम्मा रोशन हो, मोहब्बत कुरान हो, मार्फत तौहीद हो, मुबल्लिग अज़ाओ विला हो बंदा, ये है रूहानी तरक्की। सही है। हमारी रूहों के तबीब को हुसैन कहते हैं। हम अगर महसूस करें कि रूहानी पस्ती में आ गए हैं तो हम टिकट करवाते हैं, करबला जाते हैं, फिर वहां से आते हैं तो रूहानी इर्तिकाब देख कर आते हैं, क्योंकि वो रूहों का तबीब है हुसैन इब्न अली। कुछ बदबख्त ऐसे नौजवान आए माशरे में, उन्होंने कहा जी रूह की ग़िज़ा मौसीकी है। ये वो बेचारे हैं जिन्हें लंगर शबीर नसीब नहीं हुआ, वरना वो क्या जानेंगे ग़िज़ा किसे कहते हैं। हाय 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 हाय। लंगर शबीर खाने वाला मौसीकी को नहीं अपनाता, क्योंकि जिस दिल में हुसैन हो वहाँ यजीदियत नहीं होती। मौसीकी अलग है, हुसैन अलग है। वो रास्ता और है, ये रास्ता और है। वो शराबी का रास्ता है, ये नमाजी का रास्ता है तवज्जो। तो ये जिन्होंने कहा कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा चूंकि रूह की ग़िज़ा मौसीकी है तो हम मौसीकी बोलना पसंद करेंगे, मौसीकी सुनना पसंद करेंगे, मौसीकी के मनाज़िर देखना पसंद करेंगे। रूह को तरक्की, रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए इन तीन आज़ा का सहारा लिया जाता है, कानों का, आंखों का, जुबान का। मौसीकी अगर किसी को पसंद हो तो आंखों से सुनेगा, कानों से सुनेगा, आंखों से देखेगा मंजर, और जुबान से बोलेगा। ये है मौसीकी के चाहने वाले, हम हैं अली के चाहने वाले, और तीन आज़ा से हमने अली लेना है। और नबी ने तीनों इबादत लिख दिए, अली देखना भी इबादत, अली सुनना भी इबादत, अली बोलना भी इबादत। और आप ये माशाल्लाह इबादतें करते हैं ना भाई, अभी भी कर रहे हैं। कौन सी? सुनने वाली। मैं कौन सी कर रहा हूं? बोलने वाली। मैं अली बोलने वाली इबादत कर रहा हूं, आप अली सुनने वाली इबादत कर रहे हैं। अच्छा, अली देखने वाली इबादत कैसे होगी? आप में से कोई है जिसने मौला का चेहरा देखा हो? कोई नहीं। अच्छा, नबी ने तो फरमाया था नज़र वजह अली ने इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। या रसूल अल्लाह, ये जो हदीस आपने फरमाई कि अल्लाह की इबादत है अली का चेहरा देखना, तो ये उस दौर में जो थे मौला अमीर के दौर में उन्होंने तो ये इबादत कर ली। अब हम अपनी मर्जी से थोड़ी 2023 में आए हैं, अल्लाह ने भेजा। वो 14 सदियां पहले आपने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। हम आए हैं, अब हम तो महरूम रह गए, अब हम क्या करें? जवाब चाहिए या कर दे? चाहते हो कि इन इबादतों के साथ साथ, इन इबादतों के साथ साथ आंखों वाली इबादत भी हो जाए? चाहते हैं? मैं एक रिवायत पढ़ूंगा शाह जी,
اور نتیجہ دیکھتا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں وہ لوگ بندہ بہاؤ کسی کو بہانے. نبی فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا رأیت ملکا فی بطنان العرش بیدہ سیف من نور یلعب بہ. میں نے عرش کے سینٹر میں ایک فرشتے کو دیکھا جو نور سے بنی ہوئی تلوار سے کھیل رہا تھا. کما یلعب علی ابن ابی طالب بذوالفقار، جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے. چکوال والو، نبی فرماتے ہیں جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے. اسلحوں سے کھیلا نہیں جاتا، کھلونوں سے کھیلا جاتا ہے. خبردار علی کو بھونکنے کی کوشش مت کرنا، تمہارے بڑوں کی موت علی کے کھلونوں سے ہوئی ہے. تمہارے بڑوں کی موت، جس کا کھلونا ذوالفقار ہو وہ علی کیا ہوگا. نبی فرماتے ہیں میں نے فرشتہ دیکھا ہوں وہ علی جیسا، تلوار سے ایسے کھیلتا تھا جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے. نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رب ھذا اخی وابن امی علی، یہ میرا بھائی میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی ہے. آواز ہے یا محمد، لا یہ علی نہیں، ھذا ملک، یہ فرشتہ ہے. خلقتہ بصورت علی، اسے میں نے علی کی شبیہ بنایا ہے. آگے جملہ آگے ہے خلقتہ بصورت علی، میں نے اسے علی کی تصویر، علی کی شبیہ بنایا. کیوں؟ ثم اشتاق الملائکہ، جب میرے ملائکہ چاہتے ہیں ینظروا الی وجہ علی ابن ابی طالب ثم ینظروا الی وجہ ھذا الملک، تو پھر جب وہ چاہتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کرے، پھر وہ اس شبیہ کو دیکھ لیتے ہیں. شبیہ دیکھتے ہیں، اللہ عبادت لکھ دیتا ہے. معلوم ہوا شبیہ بنانا بدعت نہیں، شبیہ بنانا سنت الہی ہے، دیکھنا سنت ملائکہ ہے. شبیہوں کا مہینہ ہے اور الحمدللہ شبیہات ہے میرے چاروں طرف. اچھا چلو ان شبیہوں کی بات بعد میں کرتے ہیں. انہیں ویسے دیکھو گے تو علی کی یاد آئے گی. شبیہ کو دیکھ کے اگر نیت اچھی ہوئی تو یہ وہی ثواب ہے جو اصل کو دیکھنے کا ہے. تم روزہ امیر بناؤ، یہاں تصویر بناؤ، وہی ثواب ملے گا جو روزہ امیر کو دیکھنے کا ثواب ہے. تم زیارت کربلا پڑھنے کربلا جاؤ، نہیں جا سکتے گھر میں پڑھو زیارت شہداء کربلا، گھر میں پڑھو زیارت وارثہ، گھر میں پڑھو زیارت اربعین. لمبی نہیں پڑھ سکتے، صرف اتنا پڑھ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہی ثواب ہے جو حسین کو دیکھنے کا ثواب ہے. صرف اتنا. اچھا یہ شبیہ ہوں گے جو منکر ہیں، یہ جو میں ممبر بیٹھا ہوں اس ممبر پہ، کیا یہ وہی ممبر ہے جس پہ حضور بیٹھتے تھے؟ اس کی شبیہ ہے. وہ تو بھائی مسجد نبوی میں، یہ اس کی شبیہ ہے. ایسے کبھی پالانوں کا بھی بناؤ. یہ شبیہ ہے اس ممبر کی. یہ جو مسجدیں بنتی ہیں یہ وہی مسجد ہے، شبیہ ہے. یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس، سمجھیے گا میری بات، یہ جس جلد میں ہے، جن صفحوں پہ ہے، یہ جلد، یہ پیکٹ، یہ سارا، یہ وہی ہے جو جبریل لایا تھا. حروف وہی ہیں، آیات وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں. کوئی یہ نہ کہتے کہ مولانا نے کہہ دیا یہ قرآن ہو رہا ہے وہ قرآن اور تھا. یہ کیمرہ مین کی ذرا دھیان سے آدھا کلپ نہ کاٹنا بھائی، مکمل بات. حروف وہی ہیں، باتیں وہی ہیں جو جبریل پہ اتری تھی، قلب پیغمبر جبریل لے کے آئے تھے قلب پیغمبر، یہ وہی ہے. لیکن یہ جو ہمارے گھر میں ہے، ریڈ کلر کا، وائٹ کلر کا، یلو کلر کا، یہ شبیہ ہے. شبیہ ہے نا، ایسا ہی ہے. یہ ساری شبیہ ہیں. ممبر شبیہ،
جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد شبی، جس مصلی میں پڑھتے ہیں وہ بھی شبی. اچھا مسجدوں کے اوپر جو مینار گنبد بنے ہیں یہ بھی شبی. مجھے سمجھ نہیں آتی اس جاہل مولوی کی شبی کے اوپر بیٹھ کے، شبی کے نیچے بیٹھ کے پھر کہتا ہے شبی دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. عجیب ہے بھائی، اپنی بات آئے تو شبی، کربلا کی بات آئے تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. خیر تمہارے ٹوٹتے ہیں، ہمارے نہیں ٹوٹتے. ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. ہم تو اگر کسی کو کہیں بھی دیکھ لیں اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی شباہت کربلا کی ہو ہم اسے اپنا بنا لیتے ہیں. اگر اس کے بدن سے خوشبو کربلا آئے تو ہمارا اپنا ہے. ہم خونی رشتے سے زیادہ ایمانی رشتے کو ترجیح دیتے ہیں. میں کون ہوں، آپ کون ہیں، کوئی رشتہ نہیں. آپ کہاں سے آئے، میں کہاں سے آیا، میرا گھر کہاں، آپ کا گھر کہاں، لیکن میں آپ عزاداروں کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ آپ کی نسبت حسین ابن علی کے ساتھ ہے. کون سمجھے مقام عزادار حسین. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے خطاب کرنا ہے تو ہمیں ممبر پہ آنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کیا جانیں کہ فرش عزا کی قیمت کیا ہے. یہ وہ فرش ہے کہ جس پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو حسین عرش نشین بنا دیتا ہے. بیٹھی ہیں میری مائیں بہنیں بھی، رونے آئے وہ سارے. 2 دن پہلے چاند نکلا تھا، تم نے اپنے اپنے رنگ میں اس چاند کو دیکھا، لیکن بہن اور بھائی نے عجیب انداز میں دیکھا. بہن نے جب چاند دیکھا تو بھائی کے کفن کو روئی، بھائی نے جب چاند دیکھا تو بہن کی چادر کو رویا. بڑی پردہ دار تھی علی کی یہ بیٹی، بڑی پردہ دار تھی خدا کی قسم. جب کہتی تھی نا باپ سے بابا مجھے ماں کی قبر پہ جانا ہے، باپ بڑا غیرت مند تھا. آواز آئی میری زینب ابھی انتظار کر، چاندنی راتیں ہیں، جب چاند کی چاندنی کم ہو جائے گی میں خود لے کے جاؤں گا. اور روایت کہتی ہے جب بی بی کو لے کے آتے نا، صرف لاتے نا، مدینے کی گلیوں سے چراغ بجھا دیتے تھے. علی برداشت نہیں کرتا تھا کہ میری زینب کے قدموں کے نشانوں پہ کوئی نظر کر دے. ایک جملہ کہوں گا عزاداروں مجھے معاف کرنا، جب یہ میرا علی کوفہ میں آیا نا، علی کا خاندان علی کے ساتھ تھا. جیسے میرے مولا کی سواری کوفہ میں پہنچی، علی کی بیٹی بھی علی کے ساتھ تھی. 2 جملے سن لو عزاداروں، علی کی بیٹی علی کے ساتھ تھی. کوفہ کا آیا نا صدر بازار، علی نے محمل کا پردہ اٹھایا، میری بیٹی دیکھ لے یہ کوفہ کا صدر بازار ہے. زینب نے دیکھا مگر تڑپی بابا مجھے کیوں دکھا رہا ہے. چند قدم آگے گئے، میری جان یہ دیکھ یہ کوفے کا صدر چوک آ گیا. پھر کہنے لگی بابا بازاروں کا چوکوں کا تو بیٹوں کو بتایا جاتا ہے، میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں. تب علی نے فرمایا زینب یہاں میرا کوئی بیٹا قیدی بن کے نہیں آئے گا، زینب یہاں میری بیٹی عزادار بن کے. اجرکم اللہ، عزادار و حسین نے مدینہ کی سرنگ میں چھوڑا. مدینے میں خبر پھیل گئی وارث مدینہ مدینہ کو الوداع کرنے والا ہے. ہمارا سلام محمد حنفیہ میں. محمد قریب آئے اور قریب آگے کہنے لگے مولا آپ نے تو فرمایا تھا میں 1 رات انتظار کروں گا، لیکن مولا آپ نے جانے کی تیاری کر لی. فرمایا ہاں محمد اگر میں نہ جاؤں میرے نانا کا دین نہیں بچتا. مولا کہاں جائیں گے؟ فرمایا عراق. عراق کا نام سنا تڑپا، بھیا کہیں اور چلا جا. عراق والوں نے تیرے بھائی حسن سے بھی وفا نہیں کی، انہوں نے بابا علی سے بھی وفا نہیں کی. فرمایا نہیں محمد جب تک کربلا میں ذبح نہ ہو جاؤں نانا کا دین نہیں بچتا. جب سنو نا کربلا اب نظر پڑی علی کی بڑی بیٹی زینب پہ، بھائی طرف کے کہنے لگا مولا پھر خود جا، یہ زینب کہاں جائے؟ غریب نے کہا میں مارا جاؤں گا، لوگ کہیں گے
अम्मा उम्मुल मोमिनीन पे बीबी ने फरमाया हुसैन आप मदीना छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हुसैन मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी आपके घर में गुजरी, मैंने आज से पहले 4 मरतबा आपके घर से जिन्नात का मातम सुना है, जिन्नात के नोहे सुने हैं। हुसैन जब आपके नाना गए जिन्नात ने मातम किया, आपकी माँ का पहलू जख्मी हुआ, जिन्नात ने मातम किया, अली बाबा मारे गए, जिन्नात ने मातम किया, हसन के जनाजे पे तीर लगे, जिन्नात ने मातम किया। हुसैन आप मदीना छोड़ रहे हैं, मैं जिन्नात के दोहे सुन रही हूँ और मुझे खैर नहीं लगती। रो के कहा अम्मा मुझे करबला जाना है, करबला का नाम सुना, बीबी हुजरे में गई, एक शीशी लेके आ गई और कहने लगी हुसैन जब आप दुनिया में आए थे ना, आपके नाना ने आपको उठाया था और क्रिया करना शुरू किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बेटा आया है, खुशी का वक्त है, आप रो क्यों रहे हैं? तब आपके नाना ने फरमाया उम्मे सलमा अभी अभी जबरील ने बताया ये प्यासा ज़िबा हो जाएगा।